بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے اور ساتھ ساتھ اہل بیت کو ہدیہ کرنے کا معمول بنا لیجیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا، کلمے کا، استغفار کا ہدیہ بھیجتے رہیے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی دعا بھی قبول ہوگی، حاجات بھی پوری ہوگی، مسئلے بھی حل ہوں گے، لوگوں کے ایک ایک دن میں کام بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک معمول بنا لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا صحیح مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کوئی ہی الجھن کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا جو بھی معاملہ ہو وہ حل ہو جائے، فوری حل ہو جائے، اللہ کریم فوراً نظر کرم فرما دے، تو یہ ایک کام کرنے کی اپنی لائف میں عادت بنا لیجیے۔ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی، شرطیہ دعا قبول ہوگی۔ آج تک جس نے بھی یہ منت مانی ہے کبھی ان کی نہ دعا رد ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کام نہیں بنا، اور لوگوں کے کام فوری بنے۔ اگر کسی کے کام میں تھوڑی بہت رکاوٹ آئی ہے تو وہ ہمارے اپنے سبب ہے کہ ہمارے کرنے میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے یا ہمارے گناہ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، وگرنہ جس نے بھی اس منت کا سہارا لیا ہے، اسے اپنایا ہے، اسے کامیابی ہوئی ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجات ہے، تو آپ سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی منت مان لیں کہ آپ کا یہ کام ہوگا تو آپ اتنے پیسے کسی مدد کریں گے، کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی، اور اس کا ثواب جو ہے ان کو ہدیہ کریں گے۔ اور منت ماننے سے پہلے کچھ پڑھائی کر کے سال ثواب بھی کر دیں۔ پڑھائی آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کے بعد درود پاک، کلمہ یا جو ہے تیسرا کلمہ، اس کے علاوہ آپ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنا چاہے تعداد ہو آپ پڑھیں، 11 بار پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، یا جتنی آپ پڑھنا چاہیں، پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ رب عز و جل اس تمام پڑھائی کا جو ثواب سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو ہدیہ فرما، اور ان مبارک ہستی کے صدقے سے میرا فلاں کام ہے، حاجات ہے، وہ بنا دے، اور اللہ عز و جل میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے روپے، اتنے پیسے جو ہے راہ خدا میں خرچ کروں گا یا کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا، تیری راہ میں دوں گا، اور اس کا ثواب جو ہے ان کو ہدیہ فرمانا۔ تو اس طریقے سے آپ یہ منت مان لیں انشاءاللہ تعالی۔ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ ان کا ایک ہی دن میں کام بنا ہے، ان کی رکاوٹیں ختم ہوئی ہیں، مسئلے حل ہوئے ہیں، حاجات پوری ہوئی ہیں۔ آپ بھی کریں۔ لوگ بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کہ ہماری دعائیں فی الفور قبول ہوئی ہیں اس منت کی برکت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت ابو مواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مواہب شاذلی کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو تو سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کی نام کی منت مان لو، چاہے ایک پیسے کی ہی کیوں نہ مانو۔ اب چونکہ سیدہ نفیسہ خاتون جو ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پرپوتی ہیں، اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار زاہدہ خاتون تھیں، بے پناہ عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے حاجات قبول ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے مانگی گئی منت قبول ہوتی ہے۔ مصر میں ان کا مزار مبارک ہے، اور ان کے مزار مبارک پر جا کر اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت قبول و مقبول رکھنے والا معاملہ کہہ لیں، یا بہت قبول و مقبول رکھنے والی منت کہہ لیں کہ آپ اگر ان کے نام کی منت لے لیں اور پھر آپ کا جو بھی حاجات ہو آپ اس کے لیے دعا کریں تو آپ کی حاجت قبول ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ ایک روٹین بھی بنا لیں کہ آپ نے منت تو آج مان لی، اگر آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کا، یا شادیوں کا، یا جادو اثرات جنات کا معاملہ ہے، یا بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا اولاد نہیں ہے، الغرض دین و دنیا اور آخرت کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، آپ نے کچھ پڑھائی کی، پڑھائی کر کے سیدہ نفیسہ طاہرہ خاتون کی روح مبارک کو ہدیہ کیا، اور پھر اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعا کی، اور آپ نے یہ منت مان لی کہ میں اتنے روپے راہ خدا میں خرچ کروں گا، کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا، اور اس کا ثواب جو ہے ان کو ہدیہ کروں گا اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے منت جب اٹھا لی تو اب آپ ڈیلی بیسس پر ان کو ہدیہ کرتے رہیں جب تک آپ کی منت پوری نہ ہو۔ ویسے تو لوگوں کے کام ایک ہی دن میں بن جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن لگتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی یہ منت اٹھائے گا اس کی بھی شرطیہ دعا قبول ہوگی۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ کو ناکامی اور مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی ان کی روح اقدس کو ڈیلی بیسس پر تھوڑا بہت ہدیہ کرتے رہیں۔ کچھ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں، قرآن پاک پڑھ کے ہدیہ کر دیں، سورہ اخلاص پڑھ کے، درود پاک پڑھ کر، اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پرپوتی ہیں، تیری بارگاہ میں بڑا مقام ہے ان کا،
بڑی زاہدہ متقی ہیں، اور اللہ تو ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے، منتیں قبول کرتا ہے، لوگوں کی کام بناتا ہے۔ تو میں ڈیلی بیسس پر اسی لیے ان کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ مجھ پر بھی نظر کرم ہو اور میری زندگی کے کام تمام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جائیں۔ ڈیلی بیسس پر ہدیہ کریں گی، ان کی نظر کرم ہوگی تو وہ دعا کریں گی، اور جب وہ روحانی طور پر دعا کریں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے وہ دعائیں قبول ہوں گی اور ہمارے کام بنیں گے۔ تو جب تک آپ کی منت پوری نہیں ہوتی آپ ہدیہ کرتے رہیے، اور منت پوری ہونے کے بعد بھی شکر کے طور پر ہدیہ کرتے رہیے کہ اللہ کریم نے ایک تو ہمیں ان بزرگ ہستیوں سے، مبارک ہستیوں سے جوڑا، انہیں ہدیہ کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی کہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ان کا نام لیں، انہیں ہدیہ بھیجیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ اس نظر سے بھی، اس طریقے سے بھی جو ہے ہدیہ بھیجتے رہیے شکر کے طور پر۔ تو جب آپ ڈیلی بیسس پر بھیجیں گے تو بھی یہ نظر کرم ہوگی، اور جو بھی مسئلہ ہے آج ہی منت اٹھائیے اور آج ہی اپنی نظروں سے اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمت، کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ کوئی ہی زندگی کا مسئلہ کیوں نہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرم ہوگا، وہ فضل ہوگا کہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، قرض ادا ہو جائیں گے، تمام حاجات پوری ہوں گی، تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بس اس طریقے سے منت مان لیجئے اور فضل اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمیں بھی ان مبارک ہستیوں سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں ہدیہ کرنے کی اور ان کے لیے دعا کرنے کی اور ان کی نظر کرم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔